السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار عالم نے بے شمار مخلوقات میں انسان کو اشرف اور افضل بنایا ہے، اور قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اور جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور امتحانات بھی ایسے افراد کے سخت ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتحان لے کر درجے میں بلندی عطا کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی بلند درجہ لوگوں کو منزل امتحان میں رکھ کر شیطانی قوتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی کو کوئی مرتبہ دیتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر مرتبہ دیتا ہے۔ پتھروں کے مقابلے میں ہمیں افضل بنایا، درختوں اور پودوں کے مقابلے میں پروردگار عالم نے ہمیں فضیلت بخشی، حیوانات کے مقابلے میں اس نے ہمیں ممتاز قرار دیا، تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سب سے الگ ہماری ہوگی۔ اس شرف اور اس مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی نعمت ہمارے پاس ہو کہ جو اوروں میں نہ ہو۔ اس نعمت کو عقل کہتے ہیں۔ عقل جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے، تو عقل کے ذریعے سے یہ ممتاز ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ حیوانوں میں بعض حیوانوں میں ہم سے بہتر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہ فضا کی بلندیوں پہ پرواز کرتے ہیں اور زمین پہ گرے ہوئے دانے کو ان کی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں، اور ہم تو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سامنے موجود ہوتے ہیں مناظر اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آئینہ روز دیکھتا ہوں مگر اپنی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ زندگی کے واقعات، زندگی کے مناظر، لوگوں کا عروج و زوال، یہ سب آئینے ہیں، اور ان آئینوں میں ہم ضرور دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کے بعد بھی اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاتے۔ ہر منظر ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں ممتاز قرار دیا ہے، تو ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے عمل کرنے کا اس پر عمل کریں، ورنہ سزا بھی ہماری اتنی ہی سخت ہوگی۔ ممتاز بنایا ہے، مرتبہ بلند کیا ہے، تو سزا اور جزا کا تعلق بھی ہماری ذات سے ہے، جنت اور جہنم کا تعلق بھی ہماری ذات سے ہے۔ دنیا میں ایک ادنا سا لطف حاصل کرنے کے لیے ابدی عذاب مول لے لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا ہم نے عقل کا صحیح استعمال کیا کہ معمولی سا لطف حاصل کرنے کے لیے، ایک لمحے کا کیف اور سرور حاصل کرنے کے لیے ہم نے ابدی عذاب مول لے لیا ہے؟ تو یہ کہیں سے بھی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، لیکن عقل مغلوب ہو جاتی ہے کبھی کبھی جب نفس گمراہ ہو جاتا ہے، تو گمراہ نفس کبھی کبھی عقل کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ جب انسان نفس کے دباؤ میں آ کر نفس کا غلام ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ انسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے کورونا کے دور میں بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ جو ڈاکٹر مسیحا تھے، جو ڈاکٹر زندگی دینے والے تھے، جو ڈاکٹر ایک ذمہ دار حیثیت رکھتے تھے، کہیں کہیں ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے منصب کی توہین کی ہے، جہاں انہوں نے اپنے مرتبے کی توہین کی ہے۔ ایک انجینئر ہے، اسے اگر فرض کیجئے کہ پل بنانے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر اس کا نفس خیانت کرتا ہے تو اس پل کے گر جانے کا اندیشہ ہے اور انسانی زندگیوں کو خطرہ لائق ہے۔ اسی طرح ہر شعبہ حیات میں جب انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے تو اپنے فریضے کو بھول جاتا ہے، پوری دنیا انسانیت کو خطرے میں ڈال کر اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔
دیکھتا ہے کہ دوسرے مجبور کہاں ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے کہ جو شدید بیمار ہو گیا، یہی کورونا کی بیماری میں خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ رحم کا مظاہرہ کیا جائے، اسے بچانے کی کوشش کی جائے، ہر انسان اپنا اپنا فائدہ سوچنے لگتا ہے، جس کو جس ذریعے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ خبروں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انجیکشن کی شیشیوں میں صحیح انجیکشن کے بجائے پانی بھر بھر کر کے انجیکشن لگائے گئے اور زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کی گئی۔ تو یہ کیا؟ یہ نفس کا غلام ہے۔ انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور جب نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہر شعبہ زندگی میں ہے۔ کہیں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی کفن چور تھا تو وہ کفن چوری کیا کرتا تھا۔ سوچیے اپنا رزق وہ کس طریقے سے حاصل کیا کرتا تھا۔ تو ایک تو کفن چوری کرنا، قبر کھود کر کے کفن نکالنا، خود اپنی جگہ پہ گناہ، اس کے بعد کوئی ایک خوبصورت عورت دفن ہوتی ہے اور وہاں اس کا نفس اور زیادہ اسے گمراہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شدید ترین برا عمل اس سے واقع ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی نفس متوجہ ہوتا ہے اور بیدار ہوتا ہے اور ضمیر بیدار ہوتا ہے تو وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے توبہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم کو ظاہر ہے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، فضل و کرم والا ہے، اس کا لطف ماں کی شفقتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پروردگار عالم شدید ترین برے عمل کرنے والے کے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس کا مطلب اگر دل سے توبہ کی جائے تو وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ خدا ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نخواستہ اگر نفس کے دباؤ کے سبب ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں ہیں کہ انسان نفس کا غلام ہو گیا اور سنگ دل ہو گیا، شقی القلب ہو گیا، اور انسانیت کی قدریں جیسے گویا اس کے وجود میں زندہ ہی نہیں رہ گئیں، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی واقعے سے ایسا متاثر ہوتا ہے کہ پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے درجے میں بلندی آ جاتی ہے۔ پروردگار عالم شدید ترین گناہ کرنے والوں کو بھی توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ ایسی روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے؟ وہ کہتا ہاں یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے وہ پہاڑوں سے، ذرات سے، زمین سے، آسمان سے، کائنات سے بڑھ کر کے ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ کیا خدا کے لطف و کرم اور اس کے رحم سے بھی زیادہ بڑا تیرا گناہ ہے؟ کہا نہیں، خدا بھی بڑا ہے، خدا بھی عظیم ہے، اس کا لطف و کرم بھی عظیم ہے۔ تو گناہ کے بعد کبھی اس احساس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو گناہ کر چکے اور یہ گناہ کر چکے، اب اس کے بعد گویا دین کی طرف متوجہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، دین کی طرف متوجہ ہونے کا اور توبہ کی طرف متوجہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا لطف خاص ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اگر نفس کے دباؤ کے تحت تم سے گناہ ہو بھی گیا ہے تو اگر تم متوجہ ہو جاتے ہو، ضمیر تمہارا بیدار ہو جاتا ہے اور تم گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کا عہد کرتے ہو اور رک جاتے ہو گناہوں سے، تو ہم تمہاری توبہ معاف کر کے تمہارے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو بہت سے مصنفین نے اور مؤلفین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، لیکن میرے سامنے اس وقت دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے کیفر گناہان کبیرہ۔ کیفر گناہان کبیرہ یہ تالیف کی ہوئی ہے آیت اللہ سید ہاشم رسول محلاتی کی۔ سید ہاشم رسول محلاتی نے اسے تالیف کیا ہے، کیفر گناہان کبیرہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید محمد علی الحسینی نے۔ تو بہرحال اس میں یہ واقعہ، اور ایک کتاب اور لکھی گئی ہے انسان ساز واقعات۔ تو انسان ساز واقعات میں بھی انسان ساز واقعات صفحہ 58 صفحہ 58 میں یہ واقعہ درج ہے، اور عنوان انسان ساز واقعات میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ لوہار کی توبہ۔ لوہار کی توبہ، لوہار لوہے کا کام کرنے والے جو لوہا گرم کر کے اسے مختلف شکلوں میں تبدیل کرتے ہیں، لوہار کی توبہ۔ تو میں نے دو کتابوں کا حوالہ دیا، کیفر گناہان کبیرہ اور
انسان ساز واقعات، بس اختلاف الفاظ ہے، لفظیں مختلف ہیں، الفاظ بدلے ہیں، کچھ تھوڑے سے واقعات بھی کم و بیش زیادہ اور کم ہیں، لیکن مفہوم وہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سید محمد اشرف علوی اپنی کتاب فضائل السادات میں ابن جوزی سے نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حوالے پہ حوالہ ہے، کیفر گناہ کبیرہ میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ سید محمد اشرف علوی اپنی کتاب فضائل السادات، یعنی سادات کی فضیلت میں انہوں نے وہ کتاب تحریر کی ہے کہ سادات کرام کی پیش پروردگار فضیلت کیا ہے، اور ابن جوزی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرد صالح کا بیان ہے کہ میں، اب دیکھیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا نام، جگہ کا نام بدل گیا ہے دونوں کتابوں میں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کتابت کی غلطی اس سے کہی جا سکتی ہے۔ بہت سے لفظ بہت قریب ہیں، مصر اور بصرہ، تو صاد اور رے یہ گویا مشابہ ہیں۔ اب وہ کتابت کی غلطی سے وہ بصرہ کا بے جو ہے چھوٹا ہو گیا ہوگا تو وہ مصر سمجھا ہوگا، یا ہے سمجھ میں نہ آیا ہوگا، مٹا ہوگا، تو بہرحال بصرہ ہی زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ بصرہ کا یہ واقعہ ہے۔ اگرچہ حاشم رسول محلاتی نے کیفر گناہ کبیرہ میں مصر تحریر کیا ہے اور انسان ساز واقعات میں بصرہ تحریر ہے، جگہ کوئی بھی ہو واقعے سے ہمیں مطلب ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مرد صالح تھا، ایک نیکوکار، ایک نیک انسان، وہ کہتا ہے کہ میں بصرہ گیا یا مصر گیا تو دیکھا کہ ایک لوہار ہے جو اپنا کام کر رہا، تو لوہا آگ میں پگھلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، بالکل لال اور سرخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مرد صالح کہتا ہے کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا کہ پگھلے ہوئے لوہے کو بھٹی سے اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہے، یعنی وہ کسی ذریعے سے نہیں، کسی اسلحے سے نہیں، کسی اوزار سے نہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے وہ گرم لوہا، دہکتا ہوا لوہا، آگ کی طرح سرخ لوہا اپنے ہاتھ سے وہ پکڑ کر کے بھٹی میں سے نکال رہا ہے، اور جبکہ لوہے کی حرارت اس کے ہاتھ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، ورنہ یہ کرامت عام انسانوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اگر کوئی آگ سے نہیں جل رہا ہے تو اللہ کی خاص توفیق شامل حال ہے، اور خاص توفیق کا شامل حال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود ایک پہنچا ہوا شخص ہے، باکردار شخص ہے، خدا کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے سلام کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میرے حق میں بھی آپ دعا کیجئے، آپ ایک بلند مرتبہ انسان مجھے نظر آتے ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو بے پناہ بلند درجہ عطا فرمایا، آپ کے نفس پاکیزہ کے سبب سے، آپ کے کردار کی بلندیوں کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی عمل آپ کا ایسا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں جہاں زندگی کو سنوارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، وہاں ایک طریقہ دعا کا بھی ہے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے، یعنی آپ بھی دوسروں کے حق میں دعا کیجئے اور دوسروں کی دعائیں بھی آپ لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ بد دعا سے بچیں۔ بد دعا انسان کی زندگی کو بالکل اسی طریقے سے گرا دیتی ہے کہ جیسے بہت سے کھیلوں میں سانپ آ جاتا ہے اور سانپ انسان کو نیچے گرا دیتا ہے، اور دعا وہ سیڑھی کی طرح سے ہے کہ جو آپ کو بالکل نیچے سے بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے۔ تو دعا سیڑھی کا کام کرتی ہے اور بد دعا سانپ کا کام کرتی ہے کہ جو 98 پوائنٹ پہ پہنچا کر آپ کو بالکل نچلے والے خانے میں لا کر کے پہنچا دیتی ہے۔ تو بد دعا سے بچیے اور دعا لیجئے لوگوں کی، دوسروں کے حق میں دعا کیجئے اور دوسروں سے دعا لیجئے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا بھی دوسروں کے حق میں دعا کرتی تھی، تو جب پوچھا گیا کہ بی بی آپ دوسروں کے حق میں دعا کرتی، تو فرمایا کہ پہلے جار یعنی پہلے پڑوسی، پہلے جار پھر دار، یعنی پہلے پڑوسی پھر اپنے گھر والے۔ تو دعا کا مقصد معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے۔ جب آپ اللہ کی ایک مخلوق ہو کر، ایک عبد ہو کر کے دوسرے عبد کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ ہو کر کے سوچیے آپ کو اس کی کیا جزا دے گا اور کیا اجر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گرم لوہا بھٹی سے نکال لے رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ اثر نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ جو مجھے سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں،
یعنی میں کوئی بہت بڑا درجہ رکھنے والا مومن مرد کامل نہیں ہوں، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں۔ آپ مجھے جو کچھ سمجھ رہے ہیں میں نہیں ہوں۔ تو وہ مرد صالح کہتا ہے کہ میں نے کہا دیکھیے آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ گرم لوہا جو آپ آگ سے نکال رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ایسا عمل خدا کی نگاہ میں قابل قبول نہ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ جزا کے طور پر آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہو۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے۔ ویسے اگر آپ مناسب سمجھیے تو کچھ اپنے متعلق کچھ تفصیل میرے سامنے پیش کیجئے تاکہ مجھے بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کی شخصیت کو پرکھنے میں آسانی ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ دیکھیے یہاں سے غور سے سنیے گا، گویا انسانی زندگی میں کیسے کیسے انقلابات آتے ہیں، انسانی زندگی کیسے کیسے بدلتی ہے، شیطان انسان کو آخری منزل تک کس طریقے سے گناہگار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور توفیق الہی کس طریقے سے گناہوں کے دلدل سے نکال کر پھر مرتبے کی بلندی اس انسان کو عطا کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ رہے، انسان اگر اپنی ضمیر کی طرف متوجہ رہے اور ضمیر کی آزادی اور ضمیر کی بیداری اور ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ رہے تو توفیق الہی ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ تو اب وہ لوہار کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو مرد صالح کہتا ہے کہ مجھ پر احسان ہوگا اگر آپ وہ واقعہ بیان کریں تاکہ میرے لیے بھی ایک نصیحت کا سبب ہو، اور نصیحت سب سے بڑی دولت ہے۔ نصیحت دنیا کی بادشاہت حکومت سے بھی زیادہ، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک اچھی نصیحت دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جبکہ دولت دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ لیکن ایک اچھی نصیحت دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت کا فیصلہ بھی تبدیل کر سکتی ہے، اور دوزخ کی سرحد سے کھینچ کر جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھ پہ احسان ہوگا، آپ بتائیں، شاید میرے لیے وہ واقعہ نصیحت ہو، شاید وہ واقعہ میرے لیے عبرت ہو، یا شاید اس واقعے سے خود میری زندگی میں کوئی تبدیلی ہو، میری زندگی میں کوئی انقلاب ہو۔ تو اب وہ لوہار کہتا ہے کہ میں ایک روز اپنی اسی دکان پہ، یعنی جس دکان پہ وہ کام کر رہا تھا، کہتا ہے کہ میں اسی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ناگاہ حسین خوبصورت حسن و جمال کی مالکہ ایک عورت میرے سامنے آئی، اور یہ وہ دور تھا جبکہ بصرے میں بہت شدید قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، جانور بھوکے مر رہے تھے، لوگ پریشان حال تھے۔ ایسے عالم میں میری دکان پر ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت آئی، ایسی حسین و جمیل کہ میں نے اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی، میری نگاہوں نے ایسی خوبصورت عورت کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ دیکھیے جب امتحان کی منزل ہوتی ہے تو پیپر اتنا ہی دشوار گزار، اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو اب وہ حسین و جمیل عورت جب سامنے آئی تو آ کر کے، چونکہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، اس کے بچے بھی فاقہ کر رہے تھے، وہ بھی فاقے سے تھی، لیکن ماں اور باپ اپنی بھوک بھول جاتے ہیں، اپنی پیاس فراموش کر دیتے ہیں، بچوں کی بھوک اور پیاس یا بچوں کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ تو بچوں کی مصیبت اور بچوں کی بھوک سے پریشان ہو کر وہ حسین و جمیل اور خوبصورت عورت اپنا گھر چھوڑ کر لوہار کی دکان پر آئی اور کہا اگر تمہارے پاس کچھ ہو جو راہ خدا میں مجھے دے سکو تو تم سخاوت کا مظاہرہ کرو، پروردگار عالم تمہیں اس کی جزا دے گا۔ تو لوہار کہتا ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی، میرا ارادہ بدل گیا، اور میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور میرے دل میں ایک عجب انقلاب سا برپا ہوا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ اگر تو میری ضرورت پوری کر دے تو میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ مقصد یہ کہ برائی کی طرف اس نے آمادہ کیا کہ اگر تو میرے ساتھ چل اور میری ضرورت پوری کر دے تو میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت غیرت دار تھی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اچھی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ چونکہ یہ جو میں نے آپ سنایا ہے وہ فضائل السادات، کتاب کا نام ہے فضائل السادات۔ تو جب فضائل السادات میں تحریر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح سادات سے تعلق رکھتی تھی، خاندان سادات سے تعلق رکھتی تھی۔ مصیبت نے اس منزل پر اسے پہنچایا تھا کہ وہ لوہار کی دکان پہ آ کر سوال کرتی ہے اور وہ وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہی شیطان انسان کو دیکھیے سرکش بنا دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے۔ حسن و جمال اسے
گویا بہکا دیتا ہے اور وہ گناہ پہ خود بھی آمادہ ہوتا ہے اور اس عورت کو بھی گناہ پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ عورت غصے ہو گئی یہ سن کر اور کہتی مجبوری کے سبب میں تیرے پاس آئی ہوں، لیکن خدا کی قسم میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں، نہ اس طرح کا کام کرنے والی عورتوں میں شامل ہوں۔ تو وہ لوہار کہتا ہے کہ پھر تم جاؤ، میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا اور اپنا کام کرو۔ وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ وہ عورت اس پہ آمادہ نہیں ہوئی کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو گویا مجبوری کے عالم میں اس طریقے سے فروخت کر سکے۔ غیرت نے اس کے قدموں کو روکا، وہ اٹھی اور چلی گئی۔ لیکن جب گھر پر پہنچی تو وہاں بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بچے بے چین تھے اور دم توڑنے والے تھے۔ اب اس سے رہا نہیں گیا اور جب یہ منظر نہ دیکھ سکی تو دوبارہ مجبور ہو کر کے پھر وہ لوہار کے ہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ حالات نے مجھے اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ پروردگار میرا مجھے معاف کرے، اب اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لہٰذا تم میرے بچوں کا فاقہ توڑ دو، اس کے بعد جو کہو گے میں اس کے لیے اس مجبوری کے عالم میں راضی ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو خوشی سے اپنی دکان بند کر کے اسے اپنے گھر لے کے گیا اور گھر پہنچ کر میں نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ جو میں چاہتا ہوں اس پر وہ راضی ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اے شخص، اس کام میں کچھ دیر لگے گی، تاخیر ہوگی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو ایسا کر کے مجھے کچھ پیسے دے دے اور میں جا کر اپنے بچوں کو کچھ کھلاؤں اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لوں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اس خاندان کا درمیان میں واسطہ دے کر تجھے یقین دلاتی ہوں کہ میں بچوں کی بھوک مٹا کر، بچوں کا فاقہ توڑ کر کے، بچوں کے کھانے کا انتظام کر کے میں تیرے پاس لوٹ آؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آزمانے کے لیے تھوڑی سی رقم اس کے حوالے کی اور دیکھا کہ سوچا کہ دیکھیں یہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو تھوڑی سی رقم میں نے دیے، کچھ درہم دیے۔ وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئی اور کافی دیر کے بعد وہ لوٹ کر واپس آئی، یعنی جتنی دیر میں وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکتی تھی اس سے فرصت پا کر وہ لوٹ کر آئی۔ اور اب یہ لوہار کہتا ہے کہ جب وہ آئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا، دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ عورت نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، دروازہ بند کر رہے ہو، تالا لگا رہے ہو؟ تو لوہار کہتا ہے کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اگر دیکھ لے گا تو ویسے تو سماج میں، معاشرے میں میری عزت ہے، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں ان پستیوں میں گر سکتا ہوں، لیکن نفس نے مجھے مجبور کر دیا تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے سامنے میرا یہ گناہ ظاہر نہ ہونے پائے، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن خدا سے نہیں ڈرتے، خدا سے نہیں ڈرتے، جب کہ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور کم سے کم اس وقت ہمیں 5 ذاتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں دیکھنے والے، 5 دیکھنے والے اس وقت ہمیں، کم سے کم 5 دیکھنے والے، کم سے کم پہ توجہ کیجئے گا کہ وہ کہی کہ کم سے کم 5 دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون 5 ہیں؟ میں نے تالا بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، آپ کون 5 دیکھنے والے ہیں؟ کہا 2 موکل تیرے کاندھے پہ، 2 فرشتے تیرے دونوں کاندھے پر اور 2 فرشتے میرے دونوں کاندھے پہ، 4 تو یہ ہو گئے اور 1 خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کم سے کم کہا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے، اور وہ بھی سادات میں تھی، تو ہمیں کیا چاہیے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 2 موکل ہمارے، 2 موکل اس کے، یا جو جتنے گناہ میں شامل ہیں اتنے موکل ان کے کاندھوں پر، اور خدا دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا رسول ہمیں دیکھ رہا ہے، آل رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی 4 معصومین علیہم السلام بھی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مصیبت کے وقت جب ہم یا علی کہتے ہیں تو اس کا مطلب نجف میں مولا کائنات ساری دنیا پہ نگاہ رکھتے ہیں، لب ہلے اور علی مدد کے لیے پہنچے۔ تو اگر ہم یا علی کہتے ہیں اور علی سنتے ہیں اور مدد کو آتے ہیں، تو اگر ہم برائی کرتے ہیں تو مولا علی نجف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ علی ہی نہیں بلکہ تمام 4 معصومین ہماری برائیوں کے گواہ ہیں۔ تو یہ موکل جو کاندھوں پہ وہ دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، اور فرشتے دیکھ رہے ہیں، جبرائیل دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے 4 معصومین دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً جس امام کی قیادت کا سفر جاری ہے اس وقت، اور جو وقت کا امام ہے، وہ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو ہمارے وقت کے امام ہیں وہ ہمارا کردار دیکھ رہے ہیں، ہمارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ ہر اٹھنے والے قدم پہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر کردار کو ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کم سے کم 5 دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، 2 تیرے کاندھے پہ فرشتے، 2 ہمارے کاندھے پہ فرشتے، اور 1 خدا۔ اور اس کے بعد مثلا جیسا کہ میں نے کہا کہ بقیہ اور 4 معصومین
معصومین اور فرشتے اور جبریل اور وغیرہ وغیرہ بہت سے دیکھنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اس کے بعد بالکل وہ لرزنے لگی، کانپنے لگی، بالکل کانپ رہی تھی، وہ لرز رہی تھی، بدن پورے راشا تھا، کبھی تو اس طرح کا گناہ اس نے کیا نہیں تھا، مجبوری کی وجہ سے آئی تھی، تو اب اور آنسوؤں کا سیلاب اس کے چہرے پر رواں تھا۔ تو لوہار کہتا ہے کہ اتنا خوف کیوں کھا رہی ہو، تمہارے لرزنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں اپنے خدا سے خوف کھا رہی ہوں، میں اپنے خدا سے ڈر رہی ہوں۔ پھر کہا اے شخص خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے، میں ضمانت دیتی ہوں کہ خداوند عالم دنیا اور آخرت کی آگ میں تجھے نہیں جلائے گا، تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے گا اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا۔ تو وہی ہے کہ دیکھیں جب توفیق الہی شامل ہوتی ہے تو انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اور جب ضمیر بیدار ہوتا ہے تو ضمیر کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور ضمیر کی آواز جب محسوس ہوتی ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اور مقدر بدل جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کرتا ہے گناہوں کے ارادے سے، پھر وہ نیک راستے کی طرف آتا ہے اور اپنی اس سوچ، اپنے اس نیت، اپنے اس ارادے سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو نیتوں سے واقف ہے، اللہ وہ ہے جو ارادوں سے واقف ہے۔ عمل کی منزل میں آنے سے پہلے نیت آپ کی کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہ جانے اس کی اس بات کا میرے دل پر کیا اثر ہوا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جو کچھ میرے پاس اس وقت مجھ سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی مدد کی، اور کہا جا اور تیرے اوپر اب کوئی ایسا وقت نہ آنے پائے، یہ تیری دولت، یہ اتنی دولت میں تجھے دے رہا ہوں کہ تیرے بچے فاقہ نہیں کریں گے اور تجھ پہ یہ قحط کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر جو کچھ بھی میں اس کو دے سکتا تھا، عطا کر سکتا تھا، اور میں نے کہا کہ جا میں نے خدا کی راہ میں، خدا کے واسطے تجھے آزاد کیا۔ وہ عورت اٹھی اور چلی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ کیفر کردار میں یہ تحریر زیادہ ہے، اس میں انسان ساز واقعات میں یہ تحریر نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی، جب عورت چلی گئی تو کچھ ایسی کیفیت میری ہوئی کہ لیٹے اور سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی معزز اور محترم خاتون جن کے سر پہ یاقوت کا تاج تھا، چونکہ وہ سادات میں عورت تھی تو اب دیکھیے وہ خواب میں دیکھ رہا کہ ایک بیوی تشریف لائی ہیں معزز اور محترم جن کے سر پہ یاقوت کا تاج ہے، اور میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ اے شخص خدا تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، خدا تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے۔ سوچئے آپ کے کیا کیا انتظام پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے کیا ہے۔ اب وہ خواب میں آ کر کے ایک بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ خدا تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، اور خدا تجھے دنیا و آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے، خدا تجھے دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہو گیا، اور اس دن سے آج تک دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی، یعنی میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، گرم لوہا، پگھلا ہوا لوہا، لال اور سرخ لوہا آگ کی وجہ سے میں اپنی ہاتھوں سے لے لیتا ہوں، لیکن میرا ہاتھ جلتا نہیں، آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی، مجھے امید ہے کہ آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رہوں گا۔ تو کبھی کبھی ایک نیک عمل ہماری تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی برائیوں سے مایوس یا اپنے گناہوں کے سبب مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب ضمیر بیدار ہو جائے، جب الہی توفیق شامل حال ہو جائے، جس دن ہم توبہ کر لیں، بس اس توبہ کے بعد سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں گناہوں سے۔ پروردگار عالم بہت کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کے فضل کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے کرم کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ فضائل السادات صفحہ 240 صفحہ 241 میں بھی موجود ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے چہارشنبے کو پھر ایک نئے مضمون، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔